بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد۔ محترم ناظرین، دروس فقہ المعاملات المالیہ کے اصولی مباحث میں ہم نے اجارہ کے مباحث کا تذکرہ شروع کیا ہے گزشتہ کچھ نشستوں سے، اور اجارہ کے مباحث کو جیسے کہ آپ کے سامنے ہے ہم نے 10 عنوانات میں تقسیم کر کے آپ کے سامنے رکھا تھا۔ تو گزشتہ کچھ نشستوں میں ہم نے اجارہ کے ان 10 عنوانات میں سے پہلے 7 عنوانات پر کچھ نہ کچھ تفصیلات آپ کے سامنے رکھی تھی۔ آج کی اس نشست میں ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے سامنے مزید 2 عنوانات کی کچھ تفصیل آپ کے سامنے رکھے۔ ایک عنوان نمبر 8 اختتامی اجارہ، اور ایک عنوان نمبر 9 اجارہ کے عمومی ضوابط۔ اجارہ کے عنوانات میں سے 8واں عنوان ہے اختتامی اجارہ، یعنی عقد اجارہ کا اینڈ جہاں ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ تو فقہاء نے جتنی تفصیلات ذکر کی ہیں کہ عقد اجارہ کو ختم کرنے کی وجوہات کے حوالے سے کہ کب عقد اجارہ ختم ہوگا، تو ان تفصیلات کو ہم 3 اقسام میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ وہ وجوہات اور صورتیں جن میں فریقین یا کسی ایک فریق کے معاملہ ختم کرنے سے معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ دونوں فریقین نے معاملہ ختم کرنا چاہا، ختم کر دیا، یا کسی ایک فریق نے معاملہ ختم کرنا چاہا لیکن اور معاملہ ختم ہو گیا۔ تو ایسی صورت میں مثلا ایک صورت تو یہ ہے کہ بھئی دونوں رضامندی سے معاملہ ختم کر دیا، یا یہ ہے کہ خیار شرط، خیار رویت یا خیار عیب کی بنیاد پر کسی ایک فریق نے معاملہ ختم کر دیا۔ یہ بھی ہم پیچھے پڑ چکے ہیں کہ اس بنیاد پر ایک فریق معاملہ ختم کر سکتا ہے۔ یا مکان یا جس چیز کو کرائے پر لیا تھا وہ قابل استعمال ہی نہیں رہا، اس میں عیب پیدا ہو گیا اور اس فریق نے معاملہ ختم کر دیا، تو معاملہ ختم ہو جائے گا۔ تو یہ وہ تمام قسمیں اس پہلی قسم کے تحت آئے گی صورتیں جس میں کسی ایک فریق یا دونوں فریقین کے معاملہ ختم کرنے سے معاملہ خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ دوسری قسم کی وجوہات یا صورتیں وہ ہے جس میں عقد اجارہ خود بخود ختم ہو جاتا ہے، کسی بھی فریق کو باقاعدہ معاملہ ختم کرنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ مثلا اجارہ کی جو مدت اور ٹائم ہے وہ ختم ہو گئی تو معاملہ ختم ہو جائے گا، یا کسی مالک مکان یا کرایہ دار کا انتقال ہو گیا تو معاملہ ختم ہو جاتا ہے، اس کے ورثاء کے ساتھ پھر الگ سے معاملہ کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح مالک مکان نے اپنی ملکیت سے مکان جو ہے وہ نکال دیا اور مثلا کسی کو گفٹ کر دیا یا صدقہ کر دیا، ہاں یہ الگ بات ہے کہ اس تیسری صورت کے اندر فوراً پھر معاملہ ختم نہیں ہوگا، بلکہ جو کرایہ دار ہوتا ہے اس کو یہ حق ہوتا ہے کہ جب تک کہ کرایہ کی مدت ختم نہیں ہوئی تو وہ جو ہے اس کی اجازت نہ دے کہ میں یہ چیز نہیں دوں گا اس وقت تک، تو ایسی صورت میں پھر اجارہ ختم نہیں ہوگا۔ تیسری صورت یا تیسری قسم کی جو تفصیلات ہے یا صورتیں، وجوہات اور صورتیں ہیں، اس میں اجارہ یہ ہے کہ عقد اجارہ نہ تو خود ختم ہوگا نہ کسی فریق کو معاملہ ختم کرنے کا حق حاصل ہوگا۔ یہ ایسی چھوٹی موٹی وجوہات ہوتی ہے کہ جس میں مثلا کوئی فریق جو ہے دوران کرایہ جو ہے وہ مثلا ایک مالک مکان کرایہ دار کو بھگانے کے لیے اس کو کہہ دے کہ بھئی جو ہے کرایہ ابھی سے زیادہ کر دو، حالانکہ کوئی پہلے اس طرح ایگریمنٹ نہیں ہوا تھا، ایگریمنٹ ہوا تھا کہ اتنے مہینوں تک کرایہ زیادہ نہیں کیا جائے گا، تو یہ بھی کوئی وجہ نہیں ہے۔ یا اسی طرح مالک مکان کا ذاتی مکان گر گیا، وہ کرایہ دار کو کہتا ہے کہ بھئی تم نکلو، کرایہ کی مدت سے پہلے نکل جاؤ، میں اس مکان میں خود رہنا چاہتا ہوں، تو یہ بھی کوئی عذر نہیں ہے اس کی بنیاد پر بھی۔ تو اس طرح کی چھوٹے موٹے اعذار جو ہے وہ ان کی بنیاد پر معاملہ ختم کرنے کا کسی فریق کو اختیار جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ بہرحال تو یہ ہے بنیادی طور پر عقد اجارہ کے ختم ہونے سے متعلق کچھ تفصیل۔ اس کے بعد جو عنوان نمبر 9 ہے وہ ہے اجارہ کے کچھ عمومی ضوابط، یعنی کچھ مختلف ضوابط ہے جن کا عمومی طور پر ہم ہر باب کے اندر ان کا تذکرہ کرتے ہیں تاکہ کچھ نہ کچھ اہم مباحث جو ہے اجارہ کے انسان کے ذہن میں رہیں۔ اس سلسلے میں پہلا جو ضابطہ ہے وہ علماء نے یوں ذکر کیا ہے کہ کل ما امکن الانتفاع به مع بقاء عینه صحت اجارته، یعنی ہر وہ چیز جس کی عین اور ذات کو باقی رکھتے ہوئے اس سے نفع حاصل کرنا ممکن ہو، ایسی چیز کو اجارے پر دینا صحیح ہے۔ یہ بھی ہم پہلے بھی پڑھ چکے تھے کہ جو چیز استعمال کرنے کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہے اس کو کرائے پر نہیں دیا جا سکتا،
اور جو چیز استعمال کرنے کی وجہ سے ختم نہیں ہوتی، استعمال کرنے کے باوجود بھی اس کی ذات برقرار رہتی ہے، مکان ہے، دکان ہے، برتن ہے، ان کو اجارے پر دیا جا سکتا ہے۔ تو یہ بنیادی اہم ضابطہ ہے۔ دوسرا ضابطہ یہ ہے کہ کل عمل فیہ منفعۃ وکان عملہ مباحا فجائز الاجارہ فیہ، یعنی ہر وہ عمل جو قابل نفع ہو اور مباح عمل ہو اس میں اجارہ جائز ہے۔ اس کا تعلق اجارت العمل کے ساتھ ہے، یعنی کہ اجارت الاشخاص کے ساتھ ہے، جو لوگ معاملات کرتے ہیں، کہ کسی شخص کو بھی جائز کام پر آپ اجارے پر رکھ سکتے ہیں، جاب پر رکھ سکتے ہیں، ناجائز کام پر اجارہ آپ نہیں رکھ سکتے، وہ درست نہیں ہوگا۔ تیسرا ضابطہ ہے کہ لا يصح جعل الاجرت مما عمل فيه الاجیر، یعنی ایسی چیز کو اجرت میں طے کرنا درست نہیں ہے جس میں اجیر نے عمل کیا ہو، جس میں اجیر نے عمل کیا ہو۔ اس کا تذکرہ عمومی طور پر فقہا کرتے ہیں، قفیز الطحان کے تذکرے کے ساتھ اس کا عمومی طور پر تذکرہ کیا جاتا ہے، اور یا اجارہ بھی جزء من العمل بھی کہتے ہیں اس کو۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھئی کسی مزدور یا اجیر کے لیے جب آپ تنخواہ مقرر کرتے ہیں تو اس کی تنخواہ یوں طے نہ کیا جائے کہ تم جو کام کرو گے اور تمہارے کام کے نتیجے میں جو پیسے وجود میں آئیں گے، جو آمدنی آئے گی، اسی میں سے تمہیں اتنی تنخواہ دی جائے گی، تو یہ صورت درست نہیں ہے۔ جیسے کہ قفیز الطحان کے ساتھ اس کی مثال علماء دیتے ہیں کہ ایک آدمی ہے، وہ مثلا چکی آٹا لے جاتا ہے، گندم لے جاتا ہے چکی والے کے پاس، اور اس کو کہتا ہے کہ اس گندم کو پیس کر آٹا بنا لو، اور جو تمہاری اجرت ہے، جو تمہارا معاوضہ بنتا ہے، وہ اسی آٹے میں سے جو تمہارے اس عمل سے آٹا بنے گا اسی میں سے مثلا 5 کلو دے دیں گے۔ تو یہ صورت درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ آٹا اس مزدور کے کام سے اور مزدور کے عمل سے وجود میں آیا ہے، اسی میں سے اس کے لیے اجرت ناپتے نہیں کر سکتے۔ ہاں یہ آپ کر سکتے ہیں کہ آپ اس کی طرف نسبت نہ کریں، عمومی رکھے، آپ اس کا معاوضہ عمومی رکھ لے، بعد میں اسی میں سے بھی دے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ چکی والے کو یوں کہہ دیں کہ بھئی آپ یہ جو میری گندم ہے 50 کلو، اس کو پیس کر آٹا بنا لو، اور جو تم عمل کرو گے اور اس کو آٹا بناؤ گے، اس تمہارے کام کے بدلے میں تمہیں میں 5 کلو آٹا دوں گا۔ یہ نہ کہے کہ اسی آٹے میں سے دوں گا جو تم بناؤ گے اور اس گندم کو آٹا کی شکل دو گے، اسی آٹے میں سے دوں گا، یہ نہ کہے، عمومی بات رکھے کہ تمہاری اجرت جو ہے وہ 5 کلو آٹا ہے، میں کہیں سے بھی دوں، تو یوں جائز ہو جائے گا۔ اب یہ شرط نہیں رکھی کہ بھئی جو تم عمل کرو گے، تمہارے عمل سے جو چیز وجود میں آئے گی اسی میں سے دیں گے، یہ شرط نہیں رکھی۔ تو جب یہ شرط نہیں رکھی تو ایسی صورت میں پھر یہ جائز ہو جائے گا، بعد میں اسی آٹے میں سے بھی دے دے تو کوئی بات نہیں، لیکن شرط رکھنا اس طرح درست نہیں ہے۔ چوتھا ضابطہ ہے کہ الاجارۃ لا تنفسخ بغیر عذر، الاجارۃ لا تنفسخ بغیر عذر، یعنی عقد اجارہ عقد لازم ہے، جس طرح ہم نے پڑھا تھا جمہور علماء کے ہاں سوائے امام شریح کے، ایک لازم عقد ہے، بغیر عذر کو اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا، اس کو فسخ نہیں کیا جائے گا۔ ہاں کسی کو عذر پیش آ جائے وہ الگ بات ہے، اس کی تفصیلات ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ تو بہرحال اس ضابطے سے عقد اجارہ کے لازم ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ یہ بھی ایک اہم ضابطہ ہے کہ الاجر والزمان لا یجتمعان، کہ اجرت اور زمان دونوں جمع نہیں ہو سکتے، یعنی کرایہ دار پر یا تو کرایہ لازم ہوگا جو چیز اس نے ضائع کی ہے، اس کا زمان اور نقصان لازم ہوگا۔ اس کی تو ویسے کئی صورتیں بنتی ہے، اور یہ بڑا ایک اہم قاعدہ ہے، اس کا تذکرہ فقہی قواعد کے اندر بھی آتا ہے، اور اس کی تفصیلات آپ ہماری کتاب فقہی قواعد کا تحقیقی مطالعہ میں دیکھ سکتے ہیں۔ لا یجتمع الاجر والزمان، اس طرح کا قاعدہ وہاں پر بھی ہے۔ لیکن خلاصہ اس کا یہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک آدمی نے جو ہے ایک جانور کرایہ پر لیا اور کہا کہ میں یہاں سے لے کر فلاں جگہ تک اس جانور کو لے جاؤں گا، اور کرایہ پر جانور لے لیا۔ اب اس جانور پر وہ سوار ہوا اور وہاں کچھ راستے میں کچھ چلا، اور پھر اس جانور کو اس آدمی نے جان بوجھ کے مار دیا۔ اب اس آدمی پر دو چیزیں آپ لازم نہیں کر سکتے کہ آپ اس سے کہیں کہ بھئی تم نے ایک تو جانور کو وہاں تک لے کر گئے ہو، اس کا کرایہ بھی دے دو، اور اس جانور کو تم نے مارا ہے لہٰذا اس کی قیمت بھی دے دو، بلکہ اس سے آپ مکمل قیمت تو لے لیں گے جانور کی، کہ جانور کی بھئی 1,00,000 روپے بنتے ہیں وہ دے دو، تو قیمت آپ لے سکتے ہیں، لیکن اس سے آپ کرایہ نہیں لے سکتے۔ اور اس کی وجہ ظاہر ہے کہ اس نے جب آپ کو قیمت ادا کر دی تو اس جانور کا وہ خود مالک ہو گیا، جب خود مالک ہو گیا تو اب آپ اس سے کرایہ نہیں لے سکتے،
اگر آپ قیمت اور کرایہ دونوں لے رہے ہیں تو گویا کہ وہ قیمت دے کر اس جانور کا مالک بھی بن رہا ہے اور پھر مالک اپنی ہی چیز کا کرایہ بھی آپ کو دے رہا ہے. تو اس لیے اس کی باقی باریکیاں بھی ہیں وہ آپ فقہی کتابوں میں دیکھ لیجئے، لیکن بنیادی تصور اس کا یہی ہے اس ضابطے کا. الاجارہ تفسر بالشروط الفاسدہ، یہ بھی ایک اہم ضابطہ ہے کہ اجارہ جو ہے وہ فاسد شرائط کی وجہ سے فاسد ہو جاتا ہے. اس کا تذکرہ ہم نے اجارہ فاسدہ میں کر لیا تھا. مثلا ایک آدمی عقد اجارہ میں ایسی کوئی شرط لگاتا ہے جس کی وجہ سے جو عقد کے تقاضوں کے خلاف ہے تو اجارہ فاسد ہو جائے گا. مثال کے طور پر ایک آدمی ہے وہ یوں آپ کو مکان کرایہ پر دیتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ یہ مکان میں آپ کو ایک مہینے کرایہ پہ دیتا ہوں مثلا 1 سال تک کے لیے، اور اس کا ماہانہ کرایہ جو ہے وہ 10,000 روپے ہوگا. ٹھیک ہے، یہاں تک تو ٹھیک ہے بات، لیکن اس نے ایک شرط رکھی ساتھ. شرط یہ ہے کہ تم مجھے 50,000 روپے قرض بھی دو گے الگ سے. ایڈوانس کی بات الگ ہے، وہ الگ تفصیلات ہے، اس کی علماء اجازت دیتے ہیں. لیکن بہرحال وہ کہتے ہیں تم مجھے مثلا 5 لاکھ روپے قرض دو گے، یا یوں کرو گے کہ تم مجھے وہ جو اپنا فلاں چیز ہے وہ مجھے بیچو گے. بے کی شرط لگا دی کہ میں اپنا مکان آپ کو کرایہ پر دیتا ہوں لیکن شرط یہ کہ تم اپنا یہ موبائل مجھے 50,000 میں بیچو گے. تو ایسی صورت میں یہ شرائط ایسی ہے جو اضافی شرائط ہے اور جس کا زیادہ عرف بھی نہیں ہے، جس کی وجہ سے معاملہ عقد اجارہ کے تقاضوں کی بھی خلاف ہے یہ شرائط. تو اس لیے اجارہ کا معاملہ فاسد ہو جائے گا اور اس میں پھر وہی تفصیلات ہوگی جو ہم نے اجارہ فاسد میں پڑھی. اس کے علاوہ ایک اور ضابطہ ہے کہ الواجب فی الاجارہ فاسدہ اجرت المثل، کہ اجارہ فاسدہ میں اجرت مثل لازم ہوگی. اس میں وہ تفصیل سامنے رکھنی چاہیے جو پیچھے ہم نے پڑھی تھی کہ اجارہ فاسدہ میں کیا لازم ہوگا. عمومی طور پر اجرت مثل لازم ہوگی، لیکن اگر آپس میں طے شدہ کرایہ جو ہے وہ اجرت مثل سے کم ہے، بازاری جو مارکیٹ کا کرایہ اس سے کم ہے، تو پھر وہی اجرت لازم ہوگی جو آپس میں طے کی ہوئی ہے. لیکن اگر آپس میں طے شدہ کرایہ اجرت مثل سے زیادہ ہے تو پھر اجرت مثل لازم ہوگی، یا آپس میں سرے سے کرایہ طے ہی نہیں کیا تو بھی اجرت مثل لازم ہوگی. تو بہرحال یہ اس ضابطے کا خلاصہ ہے. الاجارہ لا يجوز تعلیقها بالشرط، کہ اجارہ کو کسی شرط پر معلق کرنا، ڈیپینڈ کرنا جائز نہیں ہے کہ بھئی اگر آج بارش ہو گئی تو میں نے آپ سے مکان کرایہ پر لے لیا، اگر تو اگلے جمعے کو مجھے میری تنخواہ اور سیلری مل گئی تو میں نے آپ سے مکان کرایہ پر لے لیا. تو اس طرح کی شرائط پر آپ اس کو ڈیپینڈ نہیں کر سکتے عقد اجارہ کو، کیونکہ یہ بھی ایک عقد معاوضہ ہی ہے، اور جو خرید و فروخت اور اس طرح کے دیگر معاملات معاوضات جو ہیں جو ان کو اس طرح کسی شرط پر معلق کرنا درست نہیں ہے. ایک اور ضابطہ بھی ہے الجہل بمقدار الاجرہ مفسد لعقد الاجارہ، کہ اگر اجرت کی مقدار، کرایہ یا سیلری کی مقدار معلوم نہ ہو، انسرٹنٹی ہو اس میں، تو اس کی وجہ سے عقد اجارہ فاسد ہو جاتا ہے، تو کیونکہ یہ شرائط صحت میں سے ہے. اسی طرح آخری ایک اجارہ ہے، ضابطہ ہے کہ الاستئجار علی المعصیۃ لا یجوز، کہ معصیت اور گناہ کے کام پر جو ہے عقد اجارہ کرنا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ ہم نے پہلے ہی پڑھا ہے کہ بھئی ایسے عمل پر عقد اجارہ درست ہے جو عمل شرعاً مباح بھی ہو، تو اس لیے اس پر بھی جو ہے وہ کرنا جائز نہیں ہے، یعنی اس طرح کا اجارہ جائز نہیں ہوگا. تو بہرحال یہ عنوان نمبر 9 کا بھی ترکیبی کچھ نہ کچھ تفصیلات آپ کے سامنے آ گئی. اب جو ہے اس اجارہ سے متعلق مباحث جو ہے اس کا صرف آخری ایک عنوان رہتا ہے، وہ ہے اجارہ کے کچھ جدید مسائل. اس سے متعلق کچھ عام مسائل انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ کے سامنے پیش کریں گے.